قیامت کے دن یہ ساری انسان کی گفتگو اس کے سامنے پیش کریں. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ فرمائیں گے اقرا کتاب، یہ جو تمہارا اعمال نامہ ہے اسے پڑھ، جو اچھی باتیں ہوں گی، خوبصورت کلمات ہوں گے، انہیں تو یہ فر پڑھتا جاتا. لیکن جب بری باتیں آ جائیں، وہ کلمات جو شر پر مبنی ہیں، ان میں غیبت ہے، چغلی ہے، گالی گلوچ ہے، لا یعنی باتیں ہیں، شرکیہ کلمات ہیں، بدعات کی باتیں ہیں، جب اس طرح کی باتیں آئیں گی تو یہ خاموش پڑھے گا. اللہ فرمائیں گے پڑھتا کیوں نہیں؟ کیا تیرا نامہ اعمال ختم ہو گیا؟ اتنا ہی تھا جو تو نے پڑھ کر سنایا یا اور بھی ہے؟ یہ کہے گا یا اللہ اور بھی بہت کچھ ہے. فرمایا پھر پڑھتا کیوں نہیں؟ عرض کرے گا اللہ آگے جو باتیں ہیں وہ زبان پر لانے والی نہیں، پڑھنے والی نہیں. تیری دربار میں کھڑے ہو کر وہ باتیں مجھے پڑھتے ہوئے زبان سے ادا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. اللہ فرمائیں گے آج یہ کلمات پڑھتے ہوئے تمہیں حیا آتی ہے، دنیا میں یہ باتیں کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی. حیا کرنے کا وقت تو وہ تھا، اس وقت تو بے حیا بن کر سب کچھ کرتا رہا، اور اب بڑا غیرت مند بنتا ہے میرے سامنے. پر جو کچھ تم نے کیا ہے سب کچھ کرتے تھے. یاد رکھیے یہ زبان سے جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ محفوظ ہو جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے. یہاں تو ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، دوسروں کو ویسے بدنام کرنے کے لیے چسکے لے لے کر دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ زبان کے چسکے کل بڑے مہنگے پڑے. اللہ کی دربار میں پیش ہو کر انہیں پڑھنا، بیان کرنا اور ان کا سامنا کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہوگا. اس لیے قرآن نے کہا اے انسان ذرا غور کر، تیرا کوئی عمل ہم سے چھپا ہوا نہیں، حتیٰ کہ وہ وسوسے اور خیالات جن پر پکڑ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کے وہ وسوسے جو وسوسوں تک ہیں ان سے اللہ نے تجاوز کرنا، ان پر گرفت نہیں ہے کہ اگر ان پر بھی گرفت ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو بچنا ہی بہت مشکل. گرفت پکڑ ان چیزوں پر ہے جو وسوسے سے آگے نکل کر زبان پر آ جائیں، عمل میں آ جائیں، پھر وہ عمل بن جاتا ہے اور اس کا کل قیامت کے دن حساب. قرآن مجید کی سورہ قاف کی اگر یہ آیات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری بہت اصلاح ہو جائے. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ہم ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دینے کے بہت زیادہ عادی ہیں. ان کام کی باتوں کو ہم پلے باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور سنی
وہ ہم سنی کر دیتے تھے. یہاں تو وقت گزر جائے گا لیکن کل اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں بہت مشکل وقت ہوگا. ایک اکیلا انسان ہوگا جیسے قرآن نے کہا وَيَأْتِينَا فَرْدًا. ہر انسان تنہا ذاتی حیثیت میں ہمارے سامنے حاضر ہوگا، پیش ہوگا. کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی نمائندگی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا کیس پیش کرنے والا اور اس کے حق میں دلائل دینے والا نہیں ہوگا. اللہ ہوگا اور یہ بندہ ہوگا. جو بھی اس نے کیا ہوگا وہ سارے کا سارا اس کا اسے حساب دینا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دینا. ایک آدھ بات میں مسئلے کے لحاظ سے بھی اور انتظامی لحاظ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان المبارک کا یہ بڑا بابرکت ہے اور اس مہینے میں ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا ہر چیز چھوڑ. اگر کوشش کی جائے تو یہ جو سگریٹ نوشی ہے، تمباکو نوشی ہے، اس سے بھی جان چھوڑائی جا سکتا. یاد رکھیے یہ تمباکو نوشی کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں، نہ شرعی لحاظ سے نہ طبی نقطۂ نظر سے. یہاں پہ بہت سارے نامور ڈاکٹر حضرات تشریف فرما. یہ انسان کو تباہ کرنے والی اور برباد کر دینے والی اس ماہ مبارک میں اس لعنت سے اپنی جان چھوڑانے کی کوشش. خاص کر کے وہ احباب جو اعتکاف میں ہیں، میں نے ان سے عرض کرنا ہے. میرے پاس یہ شکایات آئی کہ ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں سگریٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تعفن ان کی بو آتی ہے، اور کچھ لوگ نسوار کھاتے ہیں وہ وہاں پھینک دیتے ہیں. روزہ دن بھر رکھ کر شام کے بعد اگر مسجد میں ہم اور اعتکاف کی حالت میں بھی اس خبیث چیز سے جان نہ چھڑائیں تو کب چھڑائیں؟ یاد رکھیے یہ بہت خبیث چیز ہے. اہل علم نے آج جدید تحقیقات کر کے اکثر اہل علم نے سگریٹ نوشی کو حرام قرار دیا، لیکن میں ذاتی طور پر اسے مشتبہ سمجھتا ہوں. نہ اسے حلال کہا جا سکتا ہے میری تحقیق کے مطابق، نہ اسے حرام کہا جا سکتا ہے واضح طور پر. لیکن جو چیز مشتبہ ہوتی ہے اس کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ مشتبہات سے بچو. پیسہ بھی تباہ کرتے ہو، صحت بھی برباد کرتے ہو، سرطان کی بیماریاں اور پتہ نہیں کیا کیا خطرناک اور مضر امراض اس سگریٹ نوشی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. خدا اللہ کے گھر میں آئے، آپ اس پر توجہ کریں اور تھوڑا سا حوصلہ کریں. میں نے بہت سارے دوست دیکھے ہیں جن کو توجہ دلائی، انہوں نے ہمت کی، ہمیشہ کے لیے چھوڑ. اتنے ہم نفس کے غلام بن گئے، سارا دن اس پر قابو ہوتا ہے